بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے بھائی، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے وہ ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے، تو اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم نے اس رحمتوں کے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لوٹ لیا، جتنا زیادہ ہو سکا ہم نے رحمت سمیٹ لی یا نہیں۔ اگر تو ہمارا جواب ہاں میں آتا ہے تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ رب العزت کو خوش کیا، اللہ رب العزت کی رحمت کو لوٹا، اللہ رب العزت کی رحمت و برکتوں کو سمیٹا اس عشرہ رحمت میں۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے ہمارا، میرا، آپ کا، ہم سب کا جواب نہ میں آتا ہے، پھر یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل فکر اور قابل غور بات ہے۔ دیکھیے، رحمت کا عشرہ وہ عشرہ ہے، میں آپ کو مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ اگر ایک شخص، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، والد، ماں یا کوئی بھی رشتہ دار، عزیز و قریب، دوست وغیرہ، کوئی بھی آپ سے ناراض ہو، آپ نے بہت ساری غلطیاں کی ہوں، اس کو بہت زیادہ دل دکھایا ہو، اور اس نے ٹھان لیا ہو کہ بھئی اب اس کو معاف نہیں کرنا، اس سے میں نے بات نہیں کرنی کبھی بھی، اس سے میں نے کوئی تعلق نہیں رکھنا، لیکن ایک ایسا موقع آ جائے کہ وہ خود کہے کہ یار یہ ایک دفعہ آ جائے میرے پاس تو میں اسے معاف کر دوں، اس کا دل کرے، تو پھر بتایا۔ تو یہ رحمت کا عشرہ بالکل وہی ایام چل رہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا، اعلان کر دیا اللہ رب العزت نے کہ چلو یار، پورے سال غلطیاں ہو گئی، پورے سال خطائیں ہو گئی، پورے سال معصیتیں ہو گئی، پورے سال نافرمانیاں ہو گئی، یہ رحمت کے 10 دن ہیں، آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، میری رحمتوں کو لوٹ لو، میری رحمتیں سمیٹ لو جتنا ہو سکتا ہے۔ اب جو انسان اتنا لکی، اور یعنی اتنا، میں کہتا ہوں کہ اتنی اس کے پاس یعنی یہ موقع ہے رحمت برکتیں سمیٹنے کا، خود جو اللہ رب العزت خود اعلان فرما رہے ہیں کہ آؤ، اور اگر پھر بھی وہ نہ جائے تو پھر آپ بتائیں کہ اس سے بڑا بدبخت، بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو، تو آج کا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے رحمت کے اس عشرے میں اب تک اپنا محاسبہ کیجیے، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے تو ہم مبارکباد کا مستحق ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے رب سے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، اللہ رب العزت سے رحمتیں ہم نے سمیٹ لی، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم نے لوٹ لی۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے میرا، آپ کا یا کسی کا بھی، ہم سب کا جواب نہ میں آتا ہے، تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے ہمیں۔ تو آ جائے، اگر اب تک ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، اللہ کو راضی نہ کر سکے، آ جائیں اللہ رب العزت کی جتنی ہو سکے رحمتیں سمیٹ لیں، رحمتیں لوٹ لیں، اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ جوڑ لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غلطیاں ہو گئی، بہت خطائیں ہو گئی، بہت معصیتیں ہو گئی، بہت نافرمانیاں ہو گئی، لیکن اب تیرے دربار میں حاضر و توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، وہ ایسی غفور و رحیم ذات ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات، جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ تو اللہ رب العزت کو منائیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں وصول کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں کہ اللہ رب العزت بچپن سے لے کر آج اس وقت تک مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے، چھوٹے ہوئے، بڑے ہوئے، صغیرہ ہوئے، کبیرہ ہوئے، دن میں ہوئے، دن کے اجالے میں ہوئے، رات کے اندھیرے میں ہوئے، چھپ کر ہوئے، لوگوں کے سامنے علی الاعلان ہوئے، یا اللہ آج تیرے دربار میں حاضر ہو کر سچے دل سے میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو یقیناً وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ آپ صرف ایک دفعہ اللہ رب العزت سے کہے نا، تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر آئے میرے پاس میرا بندہ اور ہاتھ اٹھا لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اس کے ہاتھ دعا مانگنے کے بعد نیچے بعد میں جائیں گے، میں اس کے تمام گناہ پہلے معاف کر دوں گا۔ آئے تو صحیح، میرے سامنے آئے، سجدے میں سر جھکائے، اپنی عاجزی و انکساری ظاہر کرے، میں اس کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے، پھر یا قسمت یا نصیب، رب کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا ہے۔ تو کہ آپ یہ میرے میسیج سمجھ گئے ہوں گے، تو آپ اللہ رب العزت کو خوب منائیں اور
اللہ رب العزت کو راضی کریں، اللہ رب العزت سے رحمتوں کی برکتوں کی بھیک مانگے۔